السلام علیکم فرینڈس، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور صحت مند رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے اور نیکی کی بات ہو تو ضرور آگے شیئر کیا کریں۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے ایک ہی شخص کی زندگی پردیس میں کامیابی کی وجہ، اور اپنے دیش میں کامیاب انسان کیوں نہیں ہوتا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد، کافی عرصے اس بات پر کام کرنے کے بعد اس ٹاپک کو لے کے آیا ہوں۔ کافی گہرا ٹاپک ہے۔ ہم لوگ جب اپنے دیش میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب پردیس چلے جائیں تو کامیابی ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، لوگ پردیس جا کے رول کھل بھی جاتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، جب پردیس جاتے ہیں تو لوگ اکثر شروع میں جابس کرتے ہیں، اپنے ذریعے معاش جو ہوتا ہے، جو بھی ان کو جاب میسر ہوتی ہے وہ جاب کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم سارے لوگ پردیسی ہیں، ارد گرد کے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب کا لیول ایک ہی ہے۔ لیول سے مراد ہے کہ سارے پردیس نہیں، کوئی آنے والا، کوئی جانے والا، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی کسی کی جاب اچھی ہے، کسی کی بری ہے، لیکن سب وہی دوستیاں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا دوستوں کی طرح خیال رکھتے ہیں۔ تو ریزن نمبر 1 یہ ہے، پردیس میں کام جب لوگ کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ 2 پیسے بچ جاتے ہیں، ایک تو کام کی ٹائمنگ ہے کہ پردیس میں لوگوں کو کم از کم جو کام کرنا ہوتا ہے، ایک دن کے گھنٹے یا ایک ہفتے کے گھنٹے، وہ مسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کام نہیں کرتے پردیس میں بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انفیکٹ پھر جھوٹی نوابی ہی جگاتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے کام کا ٹائم مقرر کرتے ہیں یا ان سے کروایا جاتا ہے، پھر اس کو معاوضہ بھی ان کو میسر آتا ہے۔ اب بیک ٹو دا سین کہ جو دیس میں ہیں، اپنے لوگ اپنے وطن میں ہیں، وہ جب کام کرتے ہیں، سو کالڈ لک بزی ڈو نتھنگ والی بات ہے، لیکن 8 گھنٹے کبھی بھی پورا کام نہیں کر پاتے وہ پورا دن۔ اگر وہ 8 گھنٹے کام کریں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کامیاب نہ ہوں۔ میں مثال دوں گا ایک مستری کی، جو آپ کے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے آتا ہے، وہ 6-7 گھنٹے کام کرتا ہے اور وہ آپ سے اپنی تنخواہ لے کے جاتا ہے، دہاڑی لے کے جاتا ہے، مزدور ہے۔ جب وہ آپ اس کو کام پہ لگاتے ہیں تو آپ کام کرنے کے بعد ہی آپ اس کو پیسے دیتے ہیں۔ بیچ میں کچھ مزدور حرام بھی ہوتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، جیسے ایڈوانس لے کے پھر دھوکہ دے دیتے ہیں، اگلے دن واپس نہیں آتے۔ لیکن ہر مزدور ایسا نہیں ہوتا۔ نارملی مزدور کوئی بھی ہو، جب 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے یا 6 گھنٹے وہ کام کرتا ہے جتنا طے ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو معاوضہ ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے اپنے کاموں میں اعتدال رکھیں اور 8 گھنٹے کم از کم اپنے کام کو ٹائم دیں، تو امپاسبل ہے کہ انسان کامیاب نہ ہو۔ لیکن ایک چیز ضروری سمجھنی پڑے گی ہمیں، کہ اگر ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس 8 گھنٹے کا کام ہی نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بے شک آپ چوکی دارہ کرتے رہیں، بیٹھ کے دیکھتے رہیں، کپڑے بے شک پرانا اپنے کام والے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب تک آپ پریکٹیکل ورک نہیں کریں گے، 8 گھنٹے اس کام کے ساتھ بزی نہیں رہیں گے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس 4 گاہک آتے ہیں، جب تک آپ کے پاس 8 گھنٹے کے لیے دکانداری کا سامان نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ایک گاہک ہمیشہ کاؤنٹر پے کرنے کے لیے کھڑے رہیں، بے شک 5 منٹ میں، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ انتظار اگر گاہکوں کا آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ گاہک آ جائے میں اس کو لوٹ لوں، تو دن کامیابی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ورائٹی اتنی ہو کہ ہر وقت آپ کے پاس ایک گاہک ضرور موجود ہو جس کے ساتھ آپ خرید و فروخت کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی وہ لوگ جو فیکٹری میں کام کروا رہے ہیں یا فیکٹری میں کام کر رہے ہیں،
اگر ان کے پاس فیکٹری میں ورسٹیلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو فیکٹری ہے وہ صرف ایک چیز پہ فوکس کر رہی ہے، ایک ہی چیز بنا رہی ہے، اور اگر اس کے آرڈرز انف نہیں ہیں، وہ 4 دن میں 6 ہفتے میں کام فنش کرے گی، اور اس کو آرڈر اگر نہیں ملیں گے، ڈیمانڈ نہیں ہوگی اس کی سپلائی کی، تو پھر وہ فیکٹری بھی عنقریب بند ہو جائے گی۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہی جو ورکر ہے پردیس میں جا کر نوکری کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ اپنے دیس میں مالک بن کر وہ ناکام رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مالک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ورکر کنسیڈر کریں فرسٹ آف آل اس کام کو کامیاب کرنے کے لیے، اور جیسا آپ ورکرز سے کام کرواتے ہیں آپ خود بھی اتنے گھنٹے کام کریں تو بزنس آپ کا کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جو پردیس میں جا کے لوگ ان کو خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی انا نہیں ہوتی، ان کے کوئی جاننے والے اتنے نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں وہ اسی سرکل کے ہوتے ہیں، تو اپنی جو انا کا پہلو ہے اپنے دیس میں بھی اگر آپ نہیں رکھیں گے، اپنی ناک اونچی رکھنے کا نہیں سوچیں گے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو لگے گا کہ میری اس کام میں بےعزتی ہے، عزت نفس پہ ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ انسان وہ کام کرتے ہوئے ہچکچا جاتا ہے۔ تو اس سے ضروری ہے کہ آپ اب سوچیں کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے اس وقت جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے کام سٹارٹ کیا اور آپ کے پاس ڈھیر پیسے آ گئے ہیں، تو وہ اور پیسے ان لوگوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ آپ کی منتیں کریں گے، آپ کے آگے پیچھے چمچوں کی طرح گھومیں گے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کو دھیان میں دیکھیں تو پھر ہمارا ملک، ہمارا گھر، ہمارے بندے، ہمارے بچے پردیس میں جا کے ٹکریں کھانے کے بجائے اپنے ملک میں اپنی عزت کے ساتھ روزی روٹی کمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہوگا کیا اس کے ساتھ کہ جب آپ اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے ایریے میں ایک کام سٹارٹ کریں گے، تو یقین مانیے کہ وہ کام صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا۔ شروع میں آف کورس ہر کام کو کرنے میں مشکلات آتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ان باتوں کو بہادر لوگ ہی بائی پاس کر کے گزر جاتے ہیں بہادری کے ساتھ۔ اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام ہے وہ اگر آپ جاب پہ کوئی بندہ رکھ رہے ہیں تو ایک تو اس کے لیے بھی کام کا اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کام ایز اے اسٹیج کام کرتا ہے، ایز اے پلیٹ فارم کرتا ہے کہ وہ اس میں آگے انوویٹ کر سکیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ کام اچھا ہے تو وہ اس کام کو آگے لے کے چل سکیں، اگر نہیں اچھا تو وہ کام کو بہتر انداز سے چینج کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پلیٹ فارم کا کام کرے گا، کیونکہ آنے والی جو نسل ہے وہ آپ سے تھوڑی سی آگے ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہر آنے والا دن ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے، جس سے ہم خود اپنی ذاتی ترقی کریں گے، ہمارا خاندان ترقی کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو کام ہیں وہ اپنے ملک میں کریں اور ٹیکس ادا کرنے والے بنیں، اور اس قابل ہوں کہ ٹیکس ادا کر سکیں اور لوگوں کو کام دے سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حفظ و امان میں رکھیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں پھر اگر آپ ابھی تک یہاں پہنچائے ہیں تو کہوں گا کہ پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔